الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں۔ پہلا سبق تھا مفردات کے بارے میں، پھر دوسرا سبق آیا مرکبات کے بارے میں، اب سبق نمبر 3 ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم نے صرف الفاظ پڑھے تھے اور الفاظ کی نشاندہی انہوں نے بیان کی کہ کچھ الفاظ آدھے ہوں گے، کچھ کٹے ہوں گے، کسی کا سر ہوگا، کسی کا دھڑ ہوگا۔ ٹھیک ہے آفتاب بیٹا؟ جی ہاں، اب کہتے ہیں کہ حرکات کا تھوڑا سا نا سبق لے کے چلتے ہیں زبر زیر پیش کی طرف۔ وہ پہلی بات بیان کرتے ہیں کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی کہ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر کو حرکت، زیر کو بھی حرکت اور پیش کو بھی حرکت۔ اگر ان تینوں کو ملائیں تو ان تینوں کو کیا کہیں گے؟ حرکات۔ یعنی کہ جی حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات حرکات۔ شاباش۔ زبر اور پیش یہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے نیچے بیان کیا، اس کو زبر کہتے ہیں۔ یہ جو حمزہ کے یعنی کہ الف کے اوپر ہے یہ بھی زبر، اور یہ جو الف کے اوپر پیش جی بنی یہ واؤ سی، اس کو پیش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی اور یہ جو حرف کے نیچے ہو اس کو کہیں گے زیر۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں زبر اور پیش یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گی، اور جب کہ حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، یہ جو ڈنڈی سی بنی ہوگی یہ حرف کے نیچے آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ زیر۔ زیر شاباش۔ اور اگر یہ حرف کے اوپر چلی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ زبر زبر۔ آگے ہے دوسری بات، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک متحرک۔ اب اس کو عام الفاظ میں بیان کروں تو ہمارے ارد گرد ہر انسان انسان ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے تو آپ مدینے جا کے جب احرام باندھیں گے تو کوئی آپ کے نام کو تو نہیں جانے گا، آپ کو دور سے آواز کیا دے گا کہ حاجی صاحب بات سنیے گا۔ حاجی صاحب اس لیے کہا اس نے کیونکہ آپ کے بدن پر کیا تھا؟ احرام بندھا ہوا تھا، احرام ہونے کی حالت میں آپ کو حاجی کہا۔ یعنی کہ اسی طرح سارے الفاظ وہی ہیں، جب ان کی کسی بھی لفظ کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے، چاہے زبر آ جائے، چاہے زیر آ جائے، چاہے پیش آ جائے، وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ متحرک جی ہاں، وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ متحرک متحرک۔ مطلب ایکٹیو۔ جی سر؟ متحرک مطلب حرکت کرنے والا لفظ، اپنی آواز کو بدلنے والا، اپنے انداز کو بدلنے والا۔ جی اچھا، آگے تیسری بات، زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ زبر کس طرح ادا کریں گے؟ منہ اور آواز کو کھول کر۔ بول کر شاباش۔ زیر آواز کو نیچے کر کے اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ اب اس سبق کی سب سے اہم بات بیان کرنے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حرکت کو آپ نے نہ تو جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی حرکت کو کھینچ کے پڑھنا ہے، بلکہ اس کو معروف پڑھنا ہے، صحیح انداز میں، نہ کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی اب تھوڑی سی ایک اور چینجنگ کرنے لگے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حروف تہجی میں لفظ الف پڑھا ہوگا، الف پڑھا تھا نا ہم نے شروع میں۔ جی تو وہ کہتے ہیں اب یہاں پر آپ الف کو الف نہیں کہیں گے، الف پر اگر کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے، جزم کہتے ہیں یہ جو دال سی بنی ہو، نہ لفظ پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش الف پہ کچھ بھی نہ ہو، یہ دال سی بنی ہو، اس کو کہتے ہیں جزم۔ وہ کہتے ہیں الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے، حمزہ حمزہ۔ جی آخری بات، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جی اب چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 3 سے 4 لائن انشاءاللہ پڑھا دوں گا، اسی کے ریلیٹڈ آپ نے اسی کے انداز رکھتے ہوئے آپ نے آگے مکمل یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ،
حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، شاباش، آ آ ای ای او، او، ای با زبر او، با، با زبر با، با زیر با بی، زیر بی، با پیش بو۔ با اچھا پیش بو، آفتاب بھائی، یہ ہم نے جو ابھی پڑھا نا، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، الفاظوں کو توڑ کے اس کو کہتے ہیں ہجے کر کے پڑھنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیچے، ہجے۔ اور رواں کیا ہوتا ہے؟ اب ہم شروع سے پڑھتے ہیں با بی بو، اس کو کہتے ہیں رواں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جی، اسی طرح تیسرا، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تا تی، زیر، شاباش، تا زیر جی تی، تا پیش تو، ہاں جی، تا ای تو، ویری گڈ۔ سا زبر سا، زبر سا، سا تا زیر زیر سی، سی، سا پیش یا سو، سو، سا سا سی سی سو، سو، ویری گڈ۔ اب دیکھیں، ہم نے الف با میں پڑھا تھا، کچھ الفاظ ایسے تھے جن کے اوپر مد آئی ہوئی تھی، ان الفاظ کو ہم لمبا کر سکتے ہیں، حرکات کو لمبا نہیں کرنا۔ حرکات یعنی زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا، الفاظ کو کھینچ لینا، جیسے کہ ادھر ہم نے پڑھا تھا نا، جیم، پڑھا تھا نا ایسے۔ جی جی، اسی طرح صرف لفظ کو لمبا کریں گے، جیم زبر جا، جیم زبر جا، جیم جیم زیر جی، جیم زیر جی، جیم جیم پیش پیش جو، جو، شاباش، کیا بن گیا؟ جو، شا جی جو، ہاں، یہ ماشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ اب تھوڑی سی آخری بات ہے، یہ دیکھیں، اب یہ جو بلو کلر کے الفاظ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف، مستعار، ویری گڈ، شاباش، حروف مستعلیہ۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، کہیں بھی آ جائے قرآن کریم میں۔ اب ادھر آگے تو ادھر کس طرح پڑھیں گے؟ خو زبر خو، خو زیر خی، پیش خو، خا پیش خو، ہاں کیا بن گیا؟ خا اب رواں پڑھے، خی خو، ویری گڈ۔ خا اسی طرح خی خو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سو، سی سو۔ سو، آپ نے یہ مکمل سبق یاد کر کے آنا ہے، سبق نمبر 3۔ آگے سبق نمبر 4 ہے اسی کے ریلیٹڈ، لیکن یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم سمجھ کے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سبق میں کوئی بات پوچھنے والی آفتاب بھائی؟ نہیں، یہ سمجھ آ گیا۔ جی، مزید اس کے علاوہ کوئی